العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سارے مل کر اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. آؤ شہیدو سرا کی بات کریں. آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ آواز صاحب تک پوری پہنچ رہی ہے؟ آؤ شہیدو سرا کی بات کریں، درود پڑھ کر رسول خدا کی بات کریں. پڑھو درود کرینے سے، پڑھو درود کرینے سے خود مصطفیٰ آئیں گے مدینے سے. سارے مل کر پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں. آپ نے اونچی آواز سے درود پڑھ کر کسی پر کوئی احسان نہیں کرنا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے. جس وقت قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی 22ویں پارے میں جو آیت ہے یہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر. کس پر؟ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. اور یہ ترجمہ اردو ٹرانسلیشن کرنے والوں میں سے اردو تراجم میں سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے. آج کی اس عظیم الشان اس مسجد میں عظیم الشان حضور عرس داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، ان دو مقدس ہستیوں کے عرس کی یہ محفل پاک ہے. آپ ہر سال آپ کی مسجد کی انتظامیہ، آپ کے مسجد کے خطیب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان قادری صاحب رضوی داماد ذلہ و دیگر علماء جن کے نام لیے گئے، بڑی محبت کے ساتھ آپ مل کر سجاتے ہیں. کئی سالوں سے آ رہا ہے سلسلہ.
ہر سال آپ اعلیٰ حضرت کی سیرت سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، داتا صاحب کے واقعات سنتے ہیں، تو یہ تو سب کچھ آپ نے سنا ہے۔ اب میں کیا بیان کروں؟ اب کچھ باتیں جو آپ سنتے ہیں نا، پہلے سنتے آ رہے ہیں، انہی سے خوشہ چینی کرتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دو مقدس ہستیوں کا یہ عرس ہے، اللہ والوں کے ہم کرتے ہیں عرس، توجہ ہے؟ میں ویسے عام طور پہ پنجابی میں تقریر کرتا ہوں، لیکن اردو میں میرے لیے تقریر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد جن کا نام لیا گیا، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، نائب محدث اعظم پاکستان، تقریباً ان کی زندگی کا معمول تھا کہ ہر سال حضور داتا صاحب کے قدموں میں حاضر ہوتے تھے، ہر جمعرات کو، ہر ہفتے کی ہر جمعرات کو داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہر ہفتہ، سال میں تو کئی مرتبہ۔ آپ کے آستانے پر مجھے جمعہ پڑھانے کا شرف حاصل رہا، تو میں نے پنجابی میں تقریر کی۔ پہلا جمعہ جو میں نے پڑھایا تو ہمارے اس محلے میں ایک پٹھان صاحب رہتے تھے، خان صاحب، انہوں نے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عرض کیا کہ حضور یہ جو قاری صاحب ہیں نا، یہ پنجابی میں تقریر کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان سے کہیں اردو میں کیا کریں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا، بندہ خدا، یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، اردو عام طور پہ خان صاحب بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، آپ اردو میں تقریر کیا کریں۔ ایک خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے 6.25 سال مسلسل اردو میں گفتگو کرنا پڑی۔ تو یہ خیر ہماری قومی زبان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں میرا دل کیا، میرا ذوق آیا، میں پنجابی کے جملے بھی بولوں گا، کوئی اعتراض تو نہیں ہوئے گا؟ عرس کرتے ہیں ہم ولیوں کے، توجہ کرنا ذرا، بڑی مہربانی، کن کے کرتے؟ برسی بھی جائز ہے، برسی بھی جائز ہے، ختم دعا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ولیوں کے عرس ہوتے ہیں۔ برسی ہے مؤنث، عرس ہے مذکر۔ پتہ چلا عرس مؤنثوں کے نہیں ہوتے، مذکروں کے ہوتے ہیں۔ اور سوکھا لفظ کہہ دیں، عرس مرداں دے ہوندے نے۔ ہولی سبحان اللہ کو یار، کوئی ذوق سے بناؤ تھوڑا جہا، تھوڑا جہا چلو سپیکر دا ذوق نہیں، تساں ہی مل کے بنا چھڑو۔ عرس جنیاں دے ہوندے نے، جنیاں دے ہوندے نے، مرداں دے ہوندے نے عرس۔ داتا صاحب مرد تھے، مرد تو ہم سب ہیں، داتا صاحب راہ خدا کے، تصوف کے، طریقت کے، شریعت کے، معرفت کے، حقیقت کے، کیلو کالو حال کے مرد تھے۔ اور 977واں عرس ہے نا، یہ 977، 465 میں آپ کا وصال با کمال ہے، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنے سال ہو گئے، اولاد بھی بظاہر ان کی جو اولاد نہیں ہے، تو آج بھی میرے داتا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری ہے۔ کئی حضرات کے ذہن میں سوال آتا ہے، وہ سوال کر دیتے ہیں بے باکی کے طور پر، تم علی اجویری کو داتا کہتے ہو، داتا تو اللہ ہے، علی اجویری کو داتا کہتے ہو، داتا تو اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ تو کوئی داتا نہیں بن سکتا، کوئی خواجہ نہیں بن سکتا، کوئی غوث نہیں بن سکتا، کوئی مولا نہیں بن سکتا، علی اجویری داتا کیسے بن گیا؟ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ اللہ داتا ہے؟ بھائی قرآن میں ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے، قرآن میں ہے، اور تم نے قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ داتا تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، نہ فارسی کا، یہ تو سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور داتا کا معنی سخی ہوتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ خدا کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ جب ایک سخی کا یہ مقام ہے جو عام ہو، تو اللہ چاہے تو علی حجویری سخیوں کا بھی سخی ہو سکتا ہے۔ توجہ کرنا، ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کو داتا نہیں کہہ سکتے، اللہ کو داتا کہنا منع ہے، کیونکہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ رب کھانے پینے سے پاک ہے، سخی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ جواد ہے۔ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ کو عرس مبارک
آپ نے مسلمان کیا لوگوں کو، کیا کیا؟ راوی کے کنارے پہ ڈیرا لگایا، غزنی سے آئے افغانستان سے ہجرت کر کے، سلطان محمود غزنوی کا دور ہے، اور وہ آج کل کا بادشاہ تھوڑا تھا، فاتح سوم ناتھ تھا، مرضی ہے لوگوں کے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ مسلمانوں کے بادشاہ تو مندر گراتے تھے، بناتے نہیں تھے۔ تقریر آپ نے مجھ سے کروانی ہے، میں نے نہیں کرنی۔ کرنٹ تو داتا صاحب سے آ رہا ہے نا، اب توجہ آپ نے بھی تھوڑی سی کرنی ہے۔ تقریریں کی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہیں، تھوڑا سا توجہ کریں۔ اس وقت کے بادشاہ مندر بناتے نہیں تھے، بولے کوئی مسئلہ ہے آپ کو، پرابلم ہے؟ بولتے کیوں نہیں پھر؟ مندر سید عالم جان رحمت مالک کون و مکان شہ ہر دو سرا امام الانبیاء رحمت عالم میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب سے میں بت پرستوں کو نکال دوں گا، نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ صنم توڑے جس نے زمانے کے، وہ بت شکن مدینے میں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ محمود غزنوی فاتح سومناتھ تھا، سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے والا تھا اور عالم تھا اور اللہ کا ولی تھا وہ بادشاہ۔ جب وہ اپنے مدرسہ میں آیا، جو اس نے جامعہ بنایا ہوا تھا، جس میں داتا صاحب بچپن کے زمانے میں پڑھتے تھے، قرآن حفظ کرتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے، آپ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ پڑھنے سے بندہ کتب بنتا ہے، پڑھنے سے ولی بنتا ہے۔ دین سے دور ہونے سے نہ کوئی کتب بن سکتا ہے نہ ولی بن سکتا ہے۔ داتا صاحب پڑھتے تھے ہر وقت۔ جو جب بادشاہ آیا وزٹ کرنے کے لیے، سارے طالب علم اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے۔ استاد صاحب نے داتا صاحب کو فرمایا، جن کے بچپن کا زمانہ ہے، علی دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ جب میرے داتا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو بادشاہ کی نگاہیں داتا کی نگاہوں سے دو چار ہوئیں، تو چہرے پر جو انوار و تجلیات کی جھلک تھی، چمک تھی، جو ان کے چہرے پر رونق تھی، روب اور دبدبہ اور جلال تھا، اور جو نورانیت تھی، محمود غزنوی اس کی تاب نہ لا سکا اور نگاہوں کو جھکا لیا۔ ارے داتا علی حجویری کے بارے میں محمود غزنوی کہتے ہیں، اے استاد صاحب یہ کوئی بچہ عام نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے، یہ دین کا نام روشن کرنے والا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل کرنے والا ہے۔ ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے بھائی، ٹھہریں، آپ نعرہ آپ ہی لگائیں گے، لیکن سارے نے جواب دینا تو دیو، نہیں تو رہن دیو۔ وہ جب نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ نعرہ لانا ہے، ناری نہیں لانی۔ یہاں سے لگائیے، یہاں سے۔ بھائی نعرے کیوں لگواتے ہیں؟ کیوں نعرے لگواتے ہو؟ میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں محبوب سے، توجہ کرنا یارو، اللہ فرماتے ہیں محبوب کوئی تیری مانے نہ مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے مانے نہ مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بے نیاز ہوں۔ کوئی تیرا کلمہ پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے نہ لے کر آئے، میں بے نیاز ہوں محبوب، نہ تو کسی کا محتاج ہے نہ میں کسی کا محتاج ہوں۔ کوئی تجھے مانے نہ مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی تیرے نور کو مانے نہ مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی تجھے یا رسول اللہ کہے نہ کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی تیرے حاضر و ناظر علم غیب کو، اختیارات کو، کمالات کو، طاقت کو مانے یا نہ مانے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ محبوب ایک کام تو نے کرنا ہے، ایک کام میں نے کرنا ہے، وَکَبِّرْ ہو تکبیرا، تو میری تکبیر کے نعرے لگاتا جا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَک، میں تیری رسالت کے نعرے لگاتا جاتا ہوں۔ اب نعرہ لگانا ہے، ذرا یہ خالی جگہ پر کریں ذرا۔ مناسب سمجھے تو ذرا قریب آ جائیں، شیطان گھس جاتا ہے خالی جگہوں میں، اگرچہ وہ نماز کے لیے مسئلہ ہے۔ بہرحال ہم چونکہ اہل طریقت ہیں، یہ خالی جگہ جو نظر آ رہی ہے اس کو پر کر دیں، قریب قریب، حرکت میں برکت ہوتی ہے، تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھیں۔ اب توجہ کرنا، یہ میرے ہیں داتا علی حجویری۔ کون ہیں بولیے؟ داتا علی
ان کو داتا رب نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ میں نہیں کہتا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں من اغاث ملہوفن، حضور فرماتے ہیں جو کسی غمگین کی مدد کرے، اغاث یغیث اغاثۃ فہو مغیث، اغیث یغاث اغاثۃ فذاک مغاث، جو کسی غمگین کی مدد کرے، من اغاثہ جو غوث بنے. کیا بنے؟ کسی غمگین کا غوث بنے. اللہ اس کے لیے 73 بخششیں لکھ دے گا. ایک بخشش انعام یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام سنور جائیں گے. 72 انعام اس کو قیامت والے دن ملیں گے. ارے عام امتی جو کسی کا مددگار بنے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ اس کا غوث ہوتا ہے. تو جس کی مور سے سارے ولی بنے وہ غوث آدم کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کی بارگاہ سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جائے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان قطب عالم ابو الفضل حضرت مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ داتا صاحب سے سیدھی ڈاک مدینہ شریف جاتی ہے. چٹھی بھیجنی ہے؟ چٹھی بھیجنی کہ نہیں؟ کیوں جی؟ پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں اپنا خط پیش کر دو. اور پنجابی والے نے کہا کہ بیڑا محمد والا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بیڑا محمد والا. کوئی زبان چپ نہ رہے، سارے نے مل کے بولنا ہے. جنہیں ایک باری بھی داتا صاحب لنگر کھاتا ہے نا وہ بولے، باقی کوئی نہ بولے. بیڑا محمد والا یارو بیڑا، آواز تھوڑی ہے، گل کوئی نہیں بڑھنی. بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں، بیڑا محمد والا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار ایڈوانس کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا یارو، جس نے مدینے جانا کر لو حاجی. مدینے جاندے چم چم سینے لاندے. میرے داتا صاحب کی بارگاہ سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. کسی عام بندے کا قول نہیں، محدث اعظم پاکستان کا قول ہے. ہم ایسے نہیں داتا صاحب جاتے، ایسے نہیں حاضر ہوتے اللہ کہ وہاں پر انوار نازل ہوتے ہیں. جناب جو نہیں مانتے ان کا بڑا بھی لکھ گیا. میں نے دیکھا داتا صاحب کی بارگاہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہے، ہزاروں فرشتوں کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے. ہزاروں فرشتوں کو داتا کی بارگاہ میں حاضری. پورے پاکستان میں کشمیر سے لے کر کراچی تک جناب والا، خیبر پختونخوا سے لے کر جناب والا ادھر بارڈر قصور تک دیکھ لیں. پورے پاکستان مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جس کو گھر میں پناہ نہیں ملتی میرے داتا کے قدموں میں آ جاتا ہے. لنگر بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے. آج ایک مہمان آ جائے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ہزاروں روزانہ میرے داتا کے دیوانے داتا کے لنگر پہ پل رہے ہیں. یہ وہ خزانہ ہے جو ان کو اللہ عطا فرماتا ہے. بولیے کون عطا فرماتا ہے؟ داتا سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخی. عام بندوں کو سخی. اور جیڑا 50,000 روپیہ مسیت نو دے لاکھ روپیہ، اے جی کون ہے جی بڑا وڈا سخی. کسے غریب نو دے وڈا سخی ہے. اور میں جیڑا لاکھ روپیہ دے انہوں داتا بنائی بیٹھے ہو. تے جیڑا کروڑاں ارباں خرباں والیاں نو جناب والا ہور عطا فرما رہا ہے وہ کیوں نہیں داتا ہو سکتا؟ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ وفادار امام اعظم نائب غوث اعظم تاجدار بریلی امام احمد رضا کی روح وجد میں آئی. آپ فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتے نے انج کر کے اٹھایا، منگتے نے ایسے ہاتھ اٹھایا، مجھے عنایت کرو مانگنا. مانگا، سوال کیا، دستے سوال دراز کیا. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی. اگرچہ یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو داتا کہا گیا ہے، یارو بات تو داتا کی ہو رہی ہے. یارو منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی.
منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اور میرے اعلیٰ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ ایک انگریز مسلمان ہو گیا، پاکستان آ گیا، اس نے کہا داتا صاحب کا نام سنا ہے، کھانا ہی کھا لوں چل کے۔ لنگر کھادا، کتنی دیر بیٹھا رہا، لوگوں نے کہا جلدی کرسی میز خالی کرو، تیری عزت کی ہے، دوسرے ملک سے آیا، ورنہ یہاں تو لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں لیتے ہیں، تجھے کرسی پہ بٹھایا ہے۔ کہنے لگا بیٹھا ہے اس لیے ہوں، کوئی بل ہی لینے کے لیے نہیں آیا، ہوٹل تو جو کھانا کھاتا ہے بل لینے واسطے کوئی نہیں آیا۔ اور ہمیں تھے بل بول کوئی نہیں ہوندے، یہاں بل ادا نہیں کرنا پڑتا۔ بھائی یہ لنگر کہاں سے آتا ہے؟ کہتے ہیں ایک اللہ کا بندہ ہے وہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کون ہے وہ جو گنبد نظر آ رہا ہے نا روضہ، اس میں لیٹا ہوا ہے، اس میں یہ بل سارے اس کی طرف سے پے ہوتے ہیں۔ وہ انگریز کہنے لگا ہاں ایک بندہ سب کو؟ ہاں، فرمایا سب کو، ہزاروں کو، بڑے بڑے آتے ہیں داتا صاحب، پیریاں چمکدیاں پہ نے داتا دے دربار تے، جنہیں پیری چمکانی ہوئے کتنے جائے؟ سارے پیران دیاں ایتھوں چمکدیاں پہ نے کہ نہیں؟ بولو نا یارو۔ مرکز الاولیاء، بزرگ فرماتے ہیں علماء صلحاء صوفیاء، توجہ کرنا یہ جملہ سننا، جس طرح پوری دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ حرمین شریف مکہ شریف اور مدینہ شریف کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ہندوستان کے شہروں میں صرف ہندوستان کے شہروں میں لاہور کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یہاں داتا علی حجویری کا ڈیرا ہے، اسی لیے یہاں داتا علی حجویری کا ڈیرا ہے، دن ہو یا رات یہاں ہر وقت سویرا ہی سویرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کون کون سی پہاڑیاں؟ دو پہاڑیاں ہیں بھائی، وہ پہاڑ ہیں، ان کو اللہ نے کیوں نشانیاں اپنا فرمایا؟ اللہ کی بندی کے وہاں پہ قدم لگے ہیں۔ سیدہ طیبہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ وہاں چلی ہیں جہاں اللہ کی ولیہ کے تھوڑی دیر کے لیے قدم لگ جائیں۔ میرے ساتھ چلیں یار، اکیلا تو نہ مجھے جانے دے، گاڑی مدینے کو جا رہی ہے داتا صاحب کی بارگاہ سے، گاڑی بک ہوگی، علامہ سلیمان مفتی سلیمان صاحب نے بک کرا دی ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ مجھے بٹھا دیا ہے۔ اب جانا داتا صاحب کی بارگاہ سے مدینہ شریف تصور میں، کیونکہ ڈاک سیدھی مدینہ جاتی ہے، لیکن سننا فیول ہم بریلی سے لیں گے، فیول بریلی سے لیں گے، اس لیے کہ وہ مسنگ نہیں کرے گا، مسنگ نہیں ہوگی، بریلی والے کے ساتھ تعلق ہونا تو مسنگ نہیں ہوتی۔ توجہ کرنا یارو، بریلی والے سے تعلق ہو تو مسنگ نہیں ہوتی۔ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز کا مقام مرتبہ سنیے، سیدہ طیبہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی دیر کے لیے صفا اور مروہ پہاڑی پہ چلتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان صفا والمروہ تھا، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں سے نشانیاں ہیں۔ بھائی یہاں پہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا میری بندی چلی ہے، جہاں بندی کے قدم تھوڑی دیر کے لیے لگیں، وہ تو اللہ کی نشانی ہے، اور جہاں اللہ کا بندہ لیٹا ہو وہ مرکز انوار و تجلیات کیوں نہیں بن سکتا؟ اگلی آیت پڑھتا ہوں، مجھے کون سا قرآن نہیں آتا؟ اب توجہ کرنا، پہلے لوگ لے جاتے تھے قربانی کرنے کے لیے، اپنے قربانی کے جانوروں کو ساتھ لے جاتے تھے، قربانی کے جانوروں کو پیدل جب حد کرتے تھے نا
قربانی کے جانوروں کو مفتی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھیں، حضرات علماء موجود ہیں ان سے مسئلہ پوچھیں، اس کو ہدی کہتے تھے، ہدی. کیوں حضور ایسے ہی ہے؟ قربانی کے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ ہدی. لوگ ساتھ پیدل لے جاتے تھے، اب تو وہ نہیں جا سکتے، اب تو وہاں ہی خریدتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ہدی کہتے ہیں، ہدی. اب یہ جو ہدی کا جانور ہے نا، ہدی قربانی کا جانور جو حج کے موقع پہ ذبح کیا جاتا قربانی والے دن، اس جانور کے بارے میں اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. آج اگر داتا کے مزار پر، خواجہ کے مزار پر، میرے احمد رضا بریلوی کے مزار گوہربار دربار پر اگر کوئی مسلمان صحیح العقیدہ خوش عقیدہ حاضر ہوتا ہے تو اس پر جرت کر کے اس کو بدعتی کا فتویٰ دینا یہ بہت بڑی جرت ہے. سنیے میں قرآن سے بات کرنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. مَن يُعَظِّمْ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ بظاہر کا نہیں صرف، وہ اندر کا بھی متقی ہے، وہ اندر کا بھی صوفی ہے، وہ اندر کا بھی مومن ہے، وہ اندر کا بھی ایمان والا ہے. یہاں شاعر اللہ سے کیا مراد ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، رب فرماتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ اندر کا متقی پرہیزگار پکا مومن موحد ہے، توحید و رسالت کو ماننے والا ہے. بھائی شاعر اللہ سے مراد کیا ہیں؟ یہی قربانی کے جانور ہیں، یہی قربانی کے جانور ہیں جن کو ہدی کہتے ہیں. ارے جو قربانی کے جانور کا ادب کرے، جو قربانی کے جانور کا ادب کرے، تعظیم کرے، وہ تو متقی ہے. جس نے قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے جس جانور میں، اس کا تو اتنا ادب ہے، تعظیم ہے کہ ادب کرنے والا متقی بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا بندہ ساری زندگی اپنی جان کو مشکلات میں ڈال کر اللہ کے دین کے لیے، اعلائے کلمہ حق کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا رہتا ہے، قربانیاں دیتا رہتا ہے، اس اللہ کے بندے کے مزار کی تعظیم کرنے والا کتنا بڑا متقی ہوگا. اب سنیے، ولی اللہ کے مزار پر جانے والا بدعتی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے متقی ہے. بولیں تو صحیح یار، بڑی مہربانی. کیا ہے؟ متقی ہے، متقی ہے، متقی. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے فَادْخُلِي فی عبادی. مینو ٹائم نہیں تسی دسیا، میری اپنی مرضی نال ٹائم چلنا ہے، یا تو مینو دس دیو. اللہ فرماتا ہے فَادْخُلِي فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. کیا فرماتا ہے؟ روح مطمئنہ کو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَادْخُلِي جنتی، تو میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور جنت میں داخل ہونے کا راستہ اللہ بتا رہا ہے. جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ، توجہ کرنا ذرا، میں خیال رکھوں گا ٹائم کا انشاءاللہ. جنت میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ راستہ بتا رہا ہے. رب فرما رہا ہے جنہیں جنت جانا ہے، جنت کنے کنے جانا ہے؟ سارے نے جانا. ہاتھ کھڑا کر دے، کچھ نہیں ہوتا، برکت ملے گی نہیں. سجا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، سجا کھبا نہیں کرنا. لینا دینا کھانا پینا سجے ہاتھ نال آکھو نا انشاءاللہ تعالیٰ. ہولی انشاءاللہ تعالیٰ آخیا ہے. کئیاں نے کھبا ہاتھ کھڑا کیتا ہے، باہر چل کے مکر جاواں گے. لینا دینا کھانا پینا کیڑے ہاتھ نال؟ 400 شہیداں دا درجہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کتنے 100 شہیداں دا؟ لینا دینا کھانا پینا. جے کوئی کھبے ہاتھ نال شے پکڑاوے تے نہیں لینی، انہیں کہنا بھائی جی سجے ہاتھ نال دیو. ایک یہاں ہمارے لاہور کے ہی ہیں پیر بھائی مولانا عاشق رضوی صاحب سمندری میں ایک جگہ ہوتے ہیں، بڑا اچھا بیان بھی کرتے ہیں. ہمارے پیر بھائی دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں وہ ہمارے. وہ دوسرا دن تھا ان کو سمندری شریف میں گئے ہوئے، دوسرا دن تھا. وہ دکاندار کو سودا لین گئے، ریڑھی والے کو پھل انہیں خریدیا، انہیں اگوں کھبا ہاتھ کیتا. مولانا صاحب کہتے یار سجا ہاتھ کر. کہندا تو مولانا عبد الرشید صاحب کے درس وچ تو نہیں آیا؟ انہیں کہا تینوں کیوں پتہ لگا ہے؟ انہیں کہا سجے کھبے دا فرق وہی دستے ہیں. سجے کھبے دا فرق اتھے اے وہی دستے ہیں. اللہ والیاں دے لڑ لگی ایک
اللہ والیاں دے دربار تے جائیے، بارگاہ جائیے، بندہ خالی نہیں ملتا. داتا دی بارگاہ چ اسی حاضر ہوئے ہاں. اج انہاں دا ذکر ہے، ایویں سمجھ لو انہاں دی بارگاہ چ بیٹھے ہاں اور اسی اج سوالی بن کے آئے ہاں. کدی بھی اللہ دے ولیاں تے عالم بن کے، خطیب بن کے، مقرر بن کے نہ ہو، چودھری تے مار بن کے، جناب والا جاگیردار، ایم پی ایم این اے افسر بن کے نہ ہو. جدوں بھی جاؤ خالی بن کے جاؤ، خالی بن کے جاؤ، سوالی بن کے جاؤ، خیرات پھر ملے گی. میں سوالی بن کے آیا داتا دی بارگاہ چ تے میں انج عرض کراں گا، کھلے بوہے، کھلے بوہے ویکھ کے مسکین بیچارے آ گئے. کھلے بوہے ویکھ کے مسکین بیچارے آ گئے. سن دلاں دیا محرماں درداں دے مارے آ گئے. سن دلاں دیا محرماں، سن دلاں دیا محرماں درداں دے مارے آ گئے. سن دلاں دیا محرماں درداں دے مارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میری جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو اس کا میں راستہ بتا رہا ہوں، براستہ میرے بندے، براستہ میرے، براستہ میرے بندے. جس نے جنت میں آنا ہے میری جنت میں، میرے بندوں کے پاس آئے. مولا بندے تو سارے تیرے ہیں، جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا وہ بھی تیرے بندے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی تیرے بندے. بندے تو سارے تیرے ہیں، سب تیرے بندے ہیں، کوئی کسی غیر کا تو ہے ہی نہیں. سب کا خالق مالک تو ہے، پیدا کرنے والا تو، رزق دینے والا تو، روزی دینے والا تو. آج تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو فرماتا ہے میرے بندوں میں آ جاؤ. مولا تیرے کون کون سے بندے ہیں؟ بڑے بڑے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے. کئی لوگ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، آؤ اللہ کی باتیں کریں. اب وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ، میں اس کا پیارا، میں اس کا پسندیدہ، کس کی بارگاہ میں جائیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کی نشانی میں بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 23 سورہ صاد فرمایا میں اپنے بندوں کا ذکر بتاتا ہوں. میرے بندے کون سے ہیں؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. قرآن سن کے سبحان اللہ ضرور آکھیا کرو. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کا ذکر کرو. ابراہیم میرا بندہ، اسحاق میرا بندہ، حضرت یعقوب علیہ السلام میرے بندے. اے میرے بندے عام بندے نہیں ہوندے. قرآن کہہ رہا ہے، اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. اہل سنت کا عقیدہ قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے. رب فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہوتے ہیں اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے بھی ہوتے ہیں، نگاہوں والے بھی ہوتے ہیں. پنجابی چ کہہ دیاں جڑے اکھاں والے بھی نے، ہتھاں والے بھی نے، باواں والے بھی نے، نگاہاں والے بھی نے. ان کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، نگاہیں بھی ہوتی ہیں، وہ دور سے دیکھتے ہیں، وہ دور سے دیکھتے ہیں. بولیے یارو، ان کو پتہ ہے. داتا صاحب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ داتا کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. علم تحقیق بڑی فضیلت کی بات ہے، عشق بھی بڑی فضیلت کی بات ہے. خالی عشق و علم نہ ہو تو پھر بھی اتنا لطف نہیں آتا، اور خالی علم ہو عشق نہ ہو پھر بھی لطف نہیں آتا. جس نے علم اور عشق کو اکٹھے دیکھنا ہے وہ احمد رضا بریلوی کو دیکھ لے. علم اور عشق کا مجموعہ کون ہے؟ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، فرماتے ہیں میں رات کو سویا خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ رات کو سویا خواب چنگے آن گے جے درود شریف پڑھ کے سمو گے، تلاوت کر کے سمو گے، سورت ملک پڑھ کے سمو گے، عشاء پڑھ کے سمو گے، چنگے خواب آن گے. مکہ مدینہ نظر آئے گا جے فلماں ویکھ کے سمو گے، ڈرامے ویکھ کے سمو گے، گانے سن کے سمو گے. پھر کتیاں بلیاں تو علاوہ اور کوئی شے خواب وچ ہن اپنی اپنی مقدر کی گل ہے. لیکن یاد رکھو جب بھی سونا ہے درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ، ذکر کرتے ہوئے سو جاؤ.
خام مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوگی اور صبح جب اٹھیں گے تو آپ کہیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے. اگر تسی مناسب سمجھو تو زور کوئی نہیں میرے ساتھ مل کر پڑھ دو. چلو میں خوش ہو جاؤں گا, دور سے چلو مسافر آیا ہوں تو خوش ہو جاؤں گا, یار بڑی محبت کا اظہار کیا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے. کیڑا بندہ؟ ہر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے. تو پھر گانا ویکھ کے نہیں, گانا سن کے نہیں سونا, فلم ویکھ کے نہیں سونا, ڈرامہ ویکھ کے نہیں سونا. ٹچ موبائل طلباء واسطے, اسٹوڈنٹ واسطے زہر قاتل تباہی اور بربادی دا سامان ہے. زیادہ استعمال کرنا نیکاں لوگاں دی روحانیت واسطے بھی زبردست خطرہ. تہجد دا بڑا زبردست ویری ہے. ٹچ موبائل جڑا رات گئے تک استعمال کرتا ہے تہجد تو محروم رہے گا, عبادت تو محروم رہے گا. آؤ اج عہد کریے داتا صاحب دا اور سے, اعلیٰ حضرت دا اور سے درود پڑھ کے سواں گے, نمازاں پڑھ کے سواں گے تے لطف آئے گا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ چھلے, کھلے آنکھ چھلے. میں دعا دین لگا جڑا بندہ زبان کھول کے اپنی حرکت دے کے منہ دا تالا کھول کے لباں دا تالا کھول کے ذکر کرے میرے نال مل کے پڑھے, اللہ کرے ایسے رات محفل سن کے جدو گھر جائے بستر تے اکھ لگے داتا صاحب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے داتا صاحب انہوں نال لے کے حضور دی بارگاہ چ پہنچ جائے, ایسے رات سرکار دا دیدار ہو جاوے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, بولی جو گل بن جائے گی. میں سو جاؤں یا تھوڑا جھوم جھوم کے ہل کے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے تھے سیانیاں بیبیاں دنا عورتیں اچار ڈالتی ہیں, اگر اس میں مسالہ ڈالنے کے بعد چمچہ نہ ماریں اچار کو الی لگ جاتی ہے, اچار کو الی لگ جاتی ہے. اچار پان تو بعد چمچہ نہ مارن تے انہوں الی لگ جاندی ہے. میرے مرشد فرماندے سی نبی دی ناد پڑھن لگیاں اپنے آپ وچ ہلا لیا کرو, عشق مصطفیٰ دا چمچہ مار لیا کرو, قبر دی الی تو بچ جاؤ گے. جیڑا چاہتا ہے میں قبر دی الی تو بچ جاواں, ذرا جھوم جھوم کے محبت نال پڑھ چھڈو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے. اج کل جنابے والا شیڈول ہے, ہفتے 2 دن 3 دن سکول کھل رہے ہیں. جدوں کل سکول کھلے چلے جانا, انگریزی والے انگریزی پڑھتے ہیں ہلدے نہیں, اردو والے اردو پڑھتے ہیں ہلدے نہیں, میتھ پڑھنے والے میتھ پڑھتے ہیں ہلدے نہیں, بایو پڑھنے والے بایو پڑھتے ہیں ہلدے نہیں, کیمیا پڑھنے والے کیمیا پڑھتے ہیں ہلدے نہیں, جغرافیہ پڑھنے والے جغرافیہ پڑھتے ہیں ہلدے نہیں. اے جنابے والا پاک سٹڈی دا مطالعہ کرن لگے ہلدے نہیں. جڑا ہل کے پڑھے ماسٹر صاحب کہندے نے بندہ بن کے پڑھ, ہل نہ بہتا حرکت نہ کر, آرام نال انگریزی پڑھ, آرام دے نال میتھ دال جبرا دا جنابے والا کلیہ سمجھ توجہ کرنا. سکول میں چلے جاؤ, یونیورسٹی میں چلے جاؤ, کالج میں چلے جاؤ, کسی بھی تعلیمی ادارے انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ, کسی بھی اکیڈمی میں چلے جاؤ, ٹیچر پروفیسر ماسٹر ٹیوٹر کہے گا حرکت نہیں کرنی, آرام سے انگریزی پڑھنی ہے, آرام سے سائنس پڑھنی ہے, آرام سے مطالعہ, آرام سے جنرل سائنس, آرام سے پاک سٹڈی پڑھنی ہے. نال ہی درس چاہ جاؤ, صبح اس مسجد چاہ جانا. بچے پڑھدے تھوڑا ہون گے ہلدے بہتا, بچے پڑھدے تھوڑا ہون گے ہلدے بہتا ہون گے. میں کہ حضرت مولانا سرفراز صاحب مفتی محمد سلیمان صاحب اے دی وجہ کی ہے, میں سکولاں دے وچ ویکھیا, کالجاں دے وچ ویکھیا, یونیورسٹیاں دے وچ ویکھیا, پڑھن والے سٹوڈنٹ پڑھدے زیادہ نے, ہلدے کوئی نہیں. جے ہلن بھی تے تھوڑا جے ہلدے نے, ہلدے کوئی نہیں. اے طالب علم مدرسے دے پڑھدے تھوڑا نہیں, پڑھدے کدی پڑھدے نہیں. میں کہا اے حافظ جی اے ہلدے کیوں نے؟ حافظ صاحب کہنے لگے حضرت گل ہے قرآن پڑھتے پہنے. میں کہا قرآن پڑھن والا بندہ کیوں ہلدا ہو سکے؟ مولانا صاحب گل ہے قرآن اچ نبی دیاں زلفاں دا ذکر, ہولی بولو اور نہ کوئی سن لے, بڑی مہربانی. قرآن اچ نبی دیاں زلفاں دا ذکر, قرآن اچ حضور دے سینے دا ذکر, قرآن اچ نبی دے ہتھاں دا ذکر, ید اللہ دا ذکر, قرآن اچ نبی دے وجہ اللہ دا ذکر. قرآن میں
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم غیب حاضر ناظر، قرآن میں مصطفیٰ کا اختیار، قرآن میں سرکار کے چہرے کا ذکر، قرآن میں سرکار کے زمانے کا ذکر، قرآن میں حضور کی رفتار کا ذکر، قرآن میں حضور کی گفتار کا ذکر ہے، قرآن میں مصطفیٰ کے حسن و جمال کے تذکرے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا، یہ کیوں حرکت کرتے ہیں؟ کبھی قرآن میں آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو یار کے نام پہ وجد میں آ جائے، یار دے نام تے وجد چاہ جاوے، سرکار دا نام ہے وجد چاہنا ہے، مل کے پڑھنا ہے، ہل کے پڑھنا ہے، انشاءاللہ حاضری لگ جائے گی، گل بن جائے گی۔ میں سو جاؤں اگر آپ مجھے کہیں کہ حضرت صاحب آپ نے قرآن سنا کر ہمیں مطمئن کر دیا، کوئی اتھینٹک دلیل دیں، میں نے کہا پڑھیں بخاری، پڑھیں میرے آقا علیہ السلام اود پہاڑ پہ گئے، حرکت شروع کر دی، کیا شروع کر دی؟ حرکت شروع کر دی، وجد میں آ گیا۔ کیوں وجد میں آیا؟ کہ نبی کا قدم لگا ہے، نبی کا قدم لگا ہے، حرکت میں آیا، وجد میں آیا۔ پتھر بھی ساڑھے تو نمبر لے گیا، پہاڑ بھی چنگا رہ گیا، نبی دے نا تے وجد جا گیا، اساں تے کلمہ پڑھے آئے۔ میں سو جاؤں آہا اینا اونچی پڑھو، اینا اونچی پڑھو، سمندری شریف جان تک میں نے تسی یاد آندے رہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی جب سوتے تھے کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے اپنے سر کے نیچے رکھ کے یہ دونوں کونیاں زمین پر لگاتے، دونوں ہاتھوں کو ایسے کٹھا کر کے اپنے سر کے نیچے رکھتے، دونوں کونیوں کو ملاتے اور یہ دونوں پاؤں گھٹنوں کے ساتھ سمیت لیتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ ایسے کیوں سوتے ہیں؟ دائیں طرف منہ کر کے فرمایا اس طرح حضور کا نام بنتا ہے، اس طرح محبوب کا نام بنتا ہے۔ میں سوتے وقت بھی حضور کو بھولنا نہیں چاہتا، میں سون لگے ہمیں سجنا نو یاد رکھنا ہے، محبوب نو یاد رکھنا ہے، سرکار نو یاد رکھنا ہے، میں سون لگے ہمیں محبوب نو یاد رکھنا ہے۔ او عاشق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فنا فر رسول نے اس اعلیٰ حضرت اس جنے دا عرس مناندے پئے ہو جڑا سمجھ لگے ہمیں جناب حضور دے عشق وچ سوندا پیا ہے، حضور دی یاد وچ سوندا پیا ہے، کہ سمجھ لگے ہمیں میرا دل غفلت نہ کرے، میرا جسم غفلت نہ کرے۔ آؤ اج انہاں عاشقاں دا عرس ہے، اسی بھی کچھ حصہ لے لئیے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے تے کھلے آنکھ سلے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 13 سال 10 مہینے تے 4 دن دی عمر مسند افتاح تے جلوہ گر ہو گئے۔ 13 سال 10 مہینے تقریباً 4 دن دی عمر مسند افتاح تے جلوہ گر ہو گئے۔ پہلا فتویٰ 13 سال یعنی پونے 14 سال دی عمر میرے اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ جاری فرمایا، اور پہلا فتویٰ بھی کیا تھا جس پر بڑے بڑے مفتیان کرام نے فتویٰ لکھا تھا کہ اگر ایک بچہ چھوٹا سا ناک کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ ناک کے ذریعے 2 سال کے اندر، 2 سال کی عمر ہے اس کی یعنی مدت رضاعت کے اندر ناک کے ذریعے اس کے اندر کسی عورت کا دودھ چلا جائے تو کیا وہ عورت اس کی رضائی ماں بن سکتی ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے مفتیان کرام نے لکھا نہیں بن سکتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں بن سکتی۔ اگر غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ فتویٰ نہیں لکھا جو انہوں نے لکھا، آپ نے اس کے جناب والا الٹ لکھا۔ یہ پہلا فتویٰ تھا امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کے والد ماجد نے فتویٰ صحیح پا کر آپ کو مسند پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ جس دن امام محمد رضا مفتی بنے اسی دن بالغ ہوئے، اسی دن ان پر فرض نماز ہوئی۔
4 سال کی عمر میں نادرہ پڑھ لیا، 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے عربی زبان میں مدلل مفصل جناب والا، فصیح و بلیغ، بڑا فصاحت و بلاغت والا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے موضوع پر 1278 ہجری میں 12 ربیع الاول بڑے بڑے علماء مشائخ کے سامنے میرے احمد رضا فاضل بریلوی نے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے وعظ فرمایا۔ 8 سال آپ کی عمر ہوتی ہے، آج 8 سال کا بچہ زیادہ سے زیادہ جناب والا وہ تیسری کلاس میں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یعنی 3 کلاس میں ہوگا، لیکن میرے امام احمد رضا 8 سال کی عمر ہدایت و نام جو تنظیم المدارس اہل سنت کے مدارس کے اندر کتب پڑھائی جاتی ہیں عربی بھی، نحو کی دوسرے سال کی کتاب ہے ہدایت و نام جس میں نحو کے قانون لکھے ہیں، اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے، اس کا عربی میں حاشیہ لکھا ہے۔ یہ ہیں احمد رضا فاضل بریلوی، میرے امام احمد رضا 1000 کتاب کے مصنف، ڈاکٹر عبد القیوم، ڈاکٹر عبد القدیر پاکستان کا ہیرو، وہ بول اٹھا لوگوں احمد رضا صرف ایک عالم ہی نہیں تھے، بہت بڑے سائنسدان بھی تھے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، قرآن کا ترجمہ کیا کنز الایمان، فرمایا النبی، نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، حوالہ دیتا جاؤں۔ جس وقت یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بڑے خوش بخت ہیں، ہم مقدر والے ہیں، ہمیں آپ کا دامن نصیب ہوا۔ اس کے بعد پھر اور خوش بختی یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے نا، یعنی آپ کی ذات پر درود پڑتا ہے، اس کا ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ اس کام کا، جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، یعنی آپ پر درود پڑتا ہے، درود پڑتا ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا؟ صلاۃ کا ترجمہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اللہ درود کیسے بھیجتا ہے اپنے محبوب پر؟ اللہ کس طرح محبوب پر درود بھیجتا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ۔ علماء کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتا ہوں، تحفہ پیش کرتا ہوں دعا لینے کے لیے۔ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ ہر وقت اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی ثنائیں بیان کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، شانیں بیان کرتا ہے، عظمتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے محبوب کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بڑے خوش بخت ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ کہ جو کام اللہ کرتا ہے، یعنی آپ پر درود بھیجتا ہے، ہمیں بھی حکم دے رہا ہے، ہمیں بھی کہ تم بھی درود بھیجو۔ خوش ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں درود پڑھنے کا حکم ملا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ خود بھی بھیجتا ہے، ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ خوش ہوئے اس بات پر۔ صدیق اکبر جب خوش ہوئے نا اس بات پر کہ ہم خوش بخت ہیں کہ ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اور جوش میں آ گیا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اور نبی کے صحابہ، نبی کے عاشقوں، محبوب کے یارو، تم میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھ کے خوش ہو رہے ہو، اور تساں خوش ہوئے ہو حضور تے درود پڑھن واسطے، میں خدا ہو کر تم پر درود بھیجتا ہوں، اور جیڑا میرے یار تے درود بھیجے میں او دے تے درود بھیجاں گا۔ ہیں بولو یارو، جو میرے، بولو یارو، جو میرے یار پر درود بھیجے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کا ترجمہ کیا، غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے نبی، اس کا معنی کیا ہے؟ بھئی اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے، کسی کو یہ سمجھ نہ آئے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ظاہر اس کو سمجھ نہیں آیا تو وہ کوئی انگلش کی ڈکشنری اٹھا لے، کسی انگریز سے پوچھے۔ چلو مسلمان کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو کسی انگریز سے پوچھے، انگلش کی ڈکشنری اٹھائیں گے تو وہاں پرافٹ کا معنی لکھا ہوگا غیب دان۔ میں نے کہا تجھے کلمہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی کہ نبی غیب دان ہوتا ہے؟ انگریز اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ نبی ہوتا وہ ہے جو غیب کی خبریں رکھتا ہے۔
نبی کون ہوتا ہے بولیے؟ جو حضور کو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا اللہ پاک نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. سید اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا اور منفرد ترجمہ کیا. اور پھر کنز الایمان، واقعی ایمان کا، ایمان جو بچانا چاہتے ہیں وہ کنز الایمان پڑھیں. کیا پڑھیں بولیے یارو؟ کنز الایمان. آج ہم نے شاید اعلیٰ حضرت کو کئی ہمارے دوستوں نے ایک شاعر سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے یہ نعت لکھی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سب سے اولا والا ہمارا نبی. یہ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے دل کی کیفیات تھیں. دل کی کسی نے 171 شعر آج تک لکھے نے کسی نعت دے؟ 171 شعر ہیں سلام کے جو سید اعلیٰ حضرت نے لکھے. امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب وصال کا موقع، 25 سفر آپ کا وصال ہے، 25 سفر، مخدوم الملہ حضرت محدث اعظم ہند کشوشہ شریف حضرت سید محمد محدث ہند کشوشہ شریف، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کشوشہ شریف میں اپنے گھر پہ تھا. میرے شیخ، میرے مرشد، شیخ المشائخ حضور سید علی حسین اشفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرما رہے تھے. میرے مرشد وضو فرما رہے تھے تو اچانک انہوں نے رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا حضور کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں قطب الارشاد کا جنازہ فرشتوں کے کاندھوں پہ دیکھتا ہوں. قطب الارشاد کا جنازہ، کس کا؟ قطب الارشاد کا جنازہ فرشتوں کے کاندھوں پہ دیکھتا ہوں. کہتے میں بڑا حیران ہوا، حالانکہ بریلی شریف سے کشوشہ شریف بہت دور ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں تار ملی، تار کا دور تھا، جدید دور تو نہیں تھا. تار ہمیں ملی تھوڑی دیر کے بعد کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہو گیا ہے. حضور ضیاء ملت حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد، آخری جملے عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں تھا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ شریف میں تھا. 10 بجے کا ٹائم تھا تو میں سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی کے سامنے اعلیٰ حضرت سفید لباس میں ہیں اور معاجہ شریف کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے حاضری پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ کہتے مجھے جاگ آئی تو میں بڑا حیران ہوا. یہ تو خواب تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا نہیں میرا مرشد آیا ہے. چلو تو میں حرم شریف کی طرف آیا. جب میں حرم شریف میں پہنچا باب السلام کی طرف سے تو میں نے دیکھا جیسے خواب میں امام محمد رضا فاضل بریلوی سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے معاجہ شریف کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر نگاہوں کو جھکا کر لب واہ ہیں، کھلے ہوئے حرکت کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اب میرا دل اور بے قرار ہوا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور اپنے مرشد کی بھی زیارت کرتا ہوں. جب میں آگے بڑھا تو اعلیٰ حضرت نظر نہیں آئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے. پھر میں پیچھے ہٹا، جب اپنی جگہ پہ آیا پھر مجھے اعلیٰ حضرت نظر آئے. 3 مرتبہ ایسے ہوا. یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو جیتے جی بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اور جب وصال فرمایا تو شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا جیسے کسی کا انتظار ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ فرمایا احمد رضا بریلوی کا انتظار ہے، ہمارا غلام ہے، آج وہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اور جس بچے کو پونے 11 بجے تک لکھا ہے آپ نے ٹائم ہو گیا میرا، ہاں وہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ خواب ویکھیا تے غوث پاک دی زیارت ہوئی. عرض کیتا حضور تسی تے غوث پاک کو پھر غوث پاک ہی ہوندے نے. غوث پاک تو پھر غوث پاک ہی ہوتے ہیں. غوث سے اعظم اونچی کہہ دیں. یہاں پر بھی کئی دوستوں کو سمجھ نہیں آتا یہ لفظ، خواہ مخواہ وہ الجھتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، خواہ مخواہ ٹینشن دیتے ہیں. تو بھائی میں سمجھا دیتا ہوں بھی غوث اعظم کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ بھی غوث کا معنی مددگار. میں نے کہا پھر وزیر اعظم بھی نہیں کہنا چاہیے، وزیر کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے. وجعل لی وزیرا تفسیر جلالہ میں لکھا ہے معینن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا میرے اہل سے میرا وزیر بنا، یعنی مددگار بنا حضرت ہارون کو.
اگر 200-400 بندوں کے ووٹ لے کر کوئی پورے ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، جس کی مہر سے لاکھوں ولی بنے، وہ غوث اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھا خواب میں نے کہا حضور تسی تے پھر غوث پاک ہو، تہاڈا نائب کون ہے اج کل؟ تہاڈا انہاں آخیا میرا نائب ویکھنا ہی بریلی ٹر جا، احمد رضا بریلوی میرا نائب ہے، میرا نائب ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبح ہوئی جلدی جلدی تیاری کر دی، مریدوں نے آخیا حضور کتھے؟ فرمایا بریلی۔ حضور اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے واسطے، جی حضور سانو بھی لے جاؤ، فرمایا آ جاؤ۔ یہ خط تے نہیں، خط 8-10 دن لگتے سن، تاراں بھی کوئی نہیں سن، یعنی ٹیلی فون بھی نہیں سی، نیٹ ورک دا سسٹم بھی نظام بھی تیز نہیں سی، تے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نو پتہ لگا میاں شیر محمد شرک پوری آ رہے ہیں، اللہ والوں کو دل کی خبریں ہوتی ہیں، فرمایا شیر پنجاب آ رہا ہے ہمارے پاس، شیر پنجاب ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ادھر سے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری چلتے ہیں، جب وہ بریلی پہنچتی ہے پھاٹک پہ میرے اعلیٰ حضرت آ جاتے ہیں، فرمایا ہم خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو غوث اعظم نے بھیجا ہے۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت، اور یہ اتنا بڑا ان کا مقام، اللہ کے بندوں کا، اس کے ولیوں کا یہ مقام ہے۔ پھر جس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان کو یہ شانیں ملی ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہی میاں شیر محمد شرک پوری ان کے ایک مرید تھے مولانا نور الدین صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ مولانا نور الدین صاحب۔ وہ اس وقت جو انگریز گورنمنٹ تھی ملازم تھے وہ کسی شعبے میں، یہ مرید تھے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے فرمایا ہوا تھا کہ تیری ڈیوٹی کسی بھی شہر میں لگے، جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو وہاں ضرور حاضری دینی ہے، جتھے کوئی اللہ کا بندہ ہوئے وہ کول جایا کرنا ہی۔ وہ نور محمد صاحب کہتے ہیں میری ڈیوٹی بریلی لگ گئی، کتنے لگ گئی؟ تو میں امام احمد رضا دا تذکرہ تے بڑا سنیا ہوا سی، میں کہا چل حاضری بھی دینا زیارت بھی کرنا، تو میں اعلیٰ حضرت دی بارگاہ حاضر ہویا، زیارت کیتی، تے میرے بیٹھیاں 2 انگریز آ گئے، 2 انگریز آ گئے، اردو جانتے سی وہ، اگر تے تم کو تم بھی کہتے تھے، وہ آ گئے، کہنے لگے ہم آپ سے ایک مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کہو۔ کہنے لگے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں ان کے کارنامے بنی اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے ان جیسے ہوں گے، تو یہ حدیث اگر سچی ہے تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی امت کے علماء کے کارنامے بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں، تو ہمیں پھر اس کی کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا میں تو سرکار کا ایک ادنا سا امتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں ہمیں دکھائیں، وہ تو حضرت سلیمان تو جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، پھر آپ علماء ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ جانوروں پرندوں کی بولیاں جانیں۔ قدرت اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، اتفاق سے 2 کونجیں اڑ کے اوپر سے جا رہی تھیں، فرمایا اچھا یہ بول رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، ایک دوسرے کو کیا کہہ رہی ہیں، یہی بتا دو ہم مان جائیں گے حدیث، آپ جو حضور کی امت کے علماء ہو۔ فرمایا اچھا پھر سنو، بولو پھر سنو، بولیے ذرا پھر سنو۔ پچھلی کونج آہستہ چلتی ہے، اگلی تیز اڑتی ہے، اگلی کہتی ہے فلاں وادی میں ہم نے جلدی جلدی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچنا ہے، تیز اڑ تو آہستہ اڑ رہی ہے، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ پچھلی کونج کہتی ہے کہ فلاں وادی میں جب ہم اتری تھی تو میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا تھا، اب مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے تیزی کے ساتھ نہیں اڑا جا سکتا، اس لیے میں پوری کوشش تو کرتی ہوں لیکن تیز نہیں اڑ سکتی، میرے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے۔ پچھلی کونج یہ کہہ رہی ہے۔ ان دونوں کے پاس رائفلیں تھیں، نشانچی بڑے پکے تھے، نشانہ زبردست تھا ان کا، انہوں نے پچھلی کونج کو فائر کیا، پچھلی کونج نیچے گری جب تو اس کے ایک پاؤں میں کانٹا لگا ہوا تھا، جیسے احمد رضا نے کہا ویسا ہی ہوا، فوری قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کریم کی امت میں داخل ہو گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت۔ میں کون سی آپ کے علم کی بات کروں، آپ کے محدث ہونے کی بات کروں، آپ کے فقیہ ہونے کی بات کروں، آپ کی تحریر کی بات کروں، آپ کی نعت گوئی کی بات کروں، آپ کے ادب و احترام کی بات کروں،
سید اعلیٰ حضرت یہ دو محدث گزرے ہیں، ایک علامہ بدرالدین عینی اور ایک علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، سرکار کے جو فضلات ہیں ان کے بارے میں بحث مباحثہ بہرحال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی پہلے میری نظر میں زیادہ ان کی وقت تھی، لیکن جب میں نے علامہ بدرالدین عینی کو پڑھا حضور کے فضلات کے بارے میں تو ان کی وقت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ جو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضلات کو پاک نہیں کہتا، فقیر کے کان اس کی بات سننے کے لیے بند ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ جب کوئی مدینہ شریف سے حاضری دے کے آتا، حج کر کے آتا، تو آپ فرماتے مدینہ گئے تھے، اگر وہ کہتا گئے تھے تو بڑا ہی خوش ہوتے، اگر وہ کہتا کوئی نہیں گیا تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے احمد رضا، کون دولہا بنا شاہ احمد رضا۔ پڑھ دے میں اجازت ہوئے تھے، تقریر میری موگی ہے لیکن شعر میں ذوق پورا کرنا ہے۔ آج دولہا بناؤ شاہ احمد رضا، آج دولہا بناؤ شاہ احمد رضا، آج دولہا بناؤ شاہ احمد رضا، نائب غوث الورا شاہ احمد رضا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا، دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر، تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا۔ احمد رضا کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے احمد رضا کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ سید اعلیٰ حضرت کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کا عشق مصطفیٰ پڑھیں، آپ کے نظریات پر قائم، جو سید اعلیٰ حضرت کے نظریات پر قائم رہتا ہے، اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ایک طرف ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنا محقق ہو کے اپنی تحقیق کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے میں بڑا محقق بن گیا ہوں، اس کے پھسلنے کا خطرہ ہے، وہ آج بھی پھسل سکتا ہے، کل بھی پھسل سکتا ہے۔ تحقیقوں سے صرف عقیدے نہیں بچتے، عقیدہ بچتا ہے تو نسبت سے بچتا ہے، بس اعلیٰ حضرت کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ چند کلمات قبول فرما کے میری نجات کا ذریعہ بنائے، آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی خوبصورت محفل میں مجھے حکم دیا، بلایا، اس پر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ خطیب تو اور بھی بڑے ہیں، تقریریں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں دائیں بائیں، خطیب تو اور لاہور میں بڑے بڑے اونچے اونچے نام خطیب ہیں۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کی اس محفل میں مجھے حاضر ہونے کا، ان دو شخصیتوں کا مجھے ذکر کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آج کی یہ محفل بالخصوص میرے لیے نجات کا سبب بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔